آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا، خاص طور پہ بھارت اور پاکستان میں سنی اسلام کی ایک بہت بڑی جماعت بریلوی مکتبہ فکر۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ یہ دکھاتا ہے کہ اتنی گہری روحانی جڑیں، لاکھوں ماننے والے، پھر بھی یہ جماعت تنظیمی طور پر کچھ دوسری جماعتوں سے کم فعال کیوں لگتی ہے؟ تو آج کا مقصد یہی ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، ان پر غور کیا جائے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس کی روشنی میں چلیں ذرا اس کو دیکھتے ہیں گہرائی میں۔ جی، یہ واقعی ایک دلچسپ تضاد ہے۔ بریلوی پہچان جو ہے صوفی روایات سے، اولیاء سے محبت، درگاہیں، مزارات، ان کی تعلیمات میں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رواداری، یہ سب مرکزی چیزیں ہیں۔ لیکن سوال یہی ہے کہ یہ جو اتنا بڑا روحانی اور ثقافتی اثر ہے، یہ ایک منظم تنظیمی طاقت کیوں نہیں بن پاتا؟ بالکل، اور جو تفصیلات سامنے ہیں وہ کچھ ممکنہ وجوہات بتاتی ہیں، جیسے ایک تو انفرادی روحانیت پر بہت زیادہ زور، پھر مرکزی قیادت یا اتحاد کی کچھ کمی، سماجی اور تعلیمی میدان میں شاید اتنی سرگرمی نہیں، اور آج کل کے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کی حکمت عمل میں بھی شاید کچھ فرق ہے۔ تو پہلے نقطے کو ہی لے لیتے ہیں، انفرادی روحانیت پر زور۔ مواد کہتا ہے کہ جو مرکزی شخصیات ہیں جیسے امام احمد رضا خان، ان کی تعلیمات زیادہ تر ذاتی عبادت، روحانی تجربے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں۔ یہ لاکھوں کو متاثر تو کرتی ہیں، ظاہر ہے، لیکن کیا اس سے اجتماعی تنظیم سازی وہ پسے پش چلی جاتی ہے؟ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، یہ روحانی مرکزیت جو ہے، یہ بلا شبہ ان کی بہت بڑی طاقت ہے، لیکن شاید یہی چیز بڑے پیمانے پر تنظیم بنانے میں ایک چیلنج بھی بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو جیسے تبلیغی جماعت ہے، وہ اپنے منظم دعوتی نظام کی وجہ سے جانی جاتی ہے، یا دیوبندی مکتبہ فکر ہے، ان کے مدارس کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے، وہ زیادہ منظم لگتے ہیں۔ بریلوی مکتبہ فکر میں اس طرح کی کوئی ایک مرکزی ملک گیر تنظیم وہ کم نظر آتی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی روحانیت والی بات۔ اب تنظیم کے سطح پر آتے ہیں۔ مواد ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ ہے قیادت میں اتحاد کی کمی۔ مطلب یہ کہ کئی چھوٹی تنظیمیں ہیں، مقامی گروہ ہیں، مگر کوئی ایک متحدہ پلیٹ فارم نہیں ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلے۔ اس پر کیا کہیں گی؟ یہ درست ہے۔ اصل میں مقامی سطح پر جو پیر ہیں، خانقاہیں ہیں، ان کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اپنی خود مختاری ہوتی ہے، اور یہ چیز کبھی کبھی ایک بڑی مرکزی قیادت بنانے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک مشترکہ پلیٹ فارم کی کمی محسوس ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر دیوبندیوں میں جمعیت علماء ہند ہے۔ اس طرح کی کمی ہو تو پھر اجتماعی فیصلے، اجتماعی کام وہ مشکل ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو قیادت میں آپس کے اختلافات بھی اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور پہلو جو سامنے آیا ہے وہ ہے سماجی اور تعلیمی سرگرمیاں۔ ایسا لگتا ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر کی توجہ زیادہ تر مخصوص دینی رسومات پر رہی ہے، جیسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام یا بزرگوں کے عرس منانا۔ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدید تعلیم ہے یا سماجی بھلائی کے کام ہیں، ان میں ان کی شمولیت نسبتاً کم رہی ہے؟ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں نا، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو اثر و رسوخ ہے وہ زیادہ تر مذہبی اور ثقافتی دائرے تک ہی رہتا ہے۔ جب آپ جدید تعلیم، صحت یا دوسرے سماجی کاموں میں منظم طریقے سے کم حصہ لیں گے تو ظاہر ہے سماجی اور سیاسی میدان میں آپ کا اثر بھی محدود ہو جائے گا۔ یہ وہ شعبہ ہے جہاں کچھ دوسرے گروہوں نے زیادہ توجہ دی ہے۔ اور آخری نقطہ جو آج کل بہت ہی اہم ہے وہ ہے جدید ٹیکنالوجی اور میڈیا کا استعمال۔ ہمارے سامنے جو تجزیہ ہے وہ کہتا ہے کہ سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بریلوی مکتبہ فکر کی جو موجودگی ہے، جو پیغام پہنچانے کا طریقہ ہے، وہ شاید دوسروں کے مقابلے میں کم مؤثر ہے۔ بالکل، اور اس پہلو کو تو نظر انداز کر ہی نہیں سکتے۔ آج کل تو خاص طور پر نوجوان نسل تک پہنچنا ہے تو ٹیکنالوجی کا استعمال بہت ضروری ہے۔ اگر اس میدان میں آپ کی حکمت عملی واضح نہ ہو یا وسائل کم ہوں تو پھر نئی نسل سے رابطہ کمزور پڑ سکتا ہے اور مجموعی اثر بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو مواد ہے اس کی بنیاد پر کہ بریلوی مکتبہ فکر کی تنظیمی سرگرمیوں میں جو کمی نظر آتی ہے اس کی ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ انفرادی روحانیت پر زیادہ فوکس، مرکزی قیادت کی کمی، سماجی کاموں میں نسبتاً کم حصہ، اور جدید میڈیا کے استعمال میں کمزوری۔ جی، لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔
مواد میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اگر یہ جماعت اپنی اس عظیم روحانی اور ثقافتی وراثت کو جدید تنظیم سازی، تعلیم، سماجی خدمات اور ایک متفقہ قیادت کے ساتھ جوڑ دے تو ان میں بہت زیادہ صلاحیت ہے۔ ایسا کرنے سے نہ صرف وہ اپنی شناخت کو اور مضبوط کر سکتے ہیں بلکہ معاشرے میں ایک زیادہ فعال، زیادہ مؤثر کردار بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر اپنی اس منفرد روحانی اور صوفیانہ شناخت کو بھی قائم رکھے اور ساتھ ہی خود کو تنظیمی طور پر بھی مضبوط کرے، جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بھی ڈھالے؟ یہ توازن کیسے قائم ہو سکتا ہے روحانیت اور تنظیم سازی کے درمیان؟